آپ سمجھیے ڈاکٹر صاحبہ سنیے، یہ اتنی ننگی حقیقت ہے اور شرمناک ہے. بیکاز کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ بالکل کپڑوں کے بغیر باہر آ جائے. پاکستان میں ایسی کوئی عورت نہیں جتنی مرضی بھی ماڈرن ہو جائے، کسی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ بالکل برہنہ باہر آنا چاہتی ہے یا وہ پتہ نہیں کھل کھل کے باتیں کرنا چاہتی ہے. نہیں، یہ جنگ یا یہ لڑائی جس کو آپ کہیں گے، بیسیکلی اس کا نیریٹو جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے تھی، جو کہ اس عورت مارچ میں نظر نہیں آئی. بلکہ وہ مجھے لگا کہ عورت کو اور زیادہ خراب کرنے کے لیے اور اس کے لیے اپورچونٹیز کو اور بھی تنگ کرنے کے لیے اس عورت مارچ نے یہ ریپریزنٹیشن دی بیسیکلی. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نیگیٹیولی اس کو پرسیو کیا اور پھر سوشل میڈیا نے اس کے اوپر بہت اور بھی نیگیٹیو چیزیں کی. بیسیکلی عورت مارچ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رائٹس ہم نے دیکھے ہیں، قرآن نے دے دیے ہیں. بہت سارے اچھے مرد ہیں جو کہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی ایکسرسائز کرتی ہے. عورت کی رسپیکٹ اگر ہم نے دیکھنی ہے تو لوگ ہماری سوسائٹی کو کوٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. The thing is this کہ اسی جگہ کے اوپر کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو ہمیں اوپر نظر آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے باتیں کر رہی ہیں، ان کو تو ہمارے کور ایشوز کا بھی نہیں پتا. بیسیکلی بات یہ ہے، جو ہمیں ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، they should live with us first, then they should talk about our rights کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی آپ ابھی اگر انٹیریئر سندھ کی بات کرو گے، یہ پنجاب کی، صدرن پنجاب کی اگر آپ بات کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا بیسیکلی عورت وہاں پہ پس رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے ہوئے اور اپنے گھروں پہ رول کرتے ہوئے، بیسیکلی میں تو آئی بلیو کہ پاکستان میں یہ جو ایک چیز ہے نا کہ عورت مظلوم ہے، اٹس ناٹ کریکٹ نریٹو. ایکچولی عورت بڑی پاورفل ہے. پاکستان کی عورت اپنے ہر عورت پس رہی ہے، شادی شدہ عورت پس رہی ہے، نہیں جو آپ نے بولا. ہاں، جو بہت آپ ایسے ایریاز دیکھو جہاں پہ عورت کی مرضی شادی کے لیے نہیں پوچھی جاتی، اس کی پراپرٹی میں اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے، جہاں پہ اس کو ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے، جہاں پہ اس کو اپنے گھر میں اپنی مرضی کے ساتھ بہت ساری چیزیں کرنے کا رائٹس نہیں ہے، جہاں پہ بالکل اس کو ایک ایسے بھی سوسائٹی آپ دیکھی ہوں گی جہاں پہ بالکل اس کو ایک نہ ہونے والی حقیقت جو ہے وہ وہ 70%. ایک اور سوال اس میں کہ پھر کیا ایسے علاقوں میں، جن علاقوں کی آپ نے بھی بات کی جہاں پہ ہم تو نہیں پہنچ پا رہے، یا جہاں پہ یہ سارے مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کی آپ نے بات کی، ایجوکیشن، پراپرٹی نہ ملنے کی بات کی، اس سوسائٹی میں زیادہ جو ہے وہ شادی جو ٹوٹنا ہے وہ زیادہ پرسنٹیج ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے، یا پھر بنسبت شہروں میں پڑھے لکھے جو گھرانے ہیں وہاں پر یہ ایگزیکٹلی دس از ویری سینسٹیو. آپ دیکھو گے کہ وہ علاقے جہاں پہ عورت کے رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ شادیاں ٹوٹنی نظر ہی نہیں آتی انفارچونیٹلی. اور جہاں پہ اور فارچونیٹلی بھی، اور جہاں پہ ہم عورت کی بہت زیادہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ عورتیں بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں، جہاں پہ تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنی بات. ہمارے پاس ابھی اس کے اسٹیٹسٹیکل فگرز نہیں ہے، ڈیٹا نہیں ہے کہ وہاں ہے یا زیادہ یہاں پر ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن جو اس میں تھوڑا سا یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ سم ٹائمز حد سے زیادہ اپنے رائٹس کی اویئرنیس ہونا بھی جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، جب آپ کو وہ آپ کو سراؤنڈنگز میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جو ہماری آبزرویشن میں، اگر ڈاکٹر صاحبہ ایک بات آئی ہے، اگر ہماری آبزرویشن دیکھیں، جو ہمارے گھر کے جو ہمارے جو ہیلپرز ہیں یا جو ملازمین ہیں، اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو میرے پاس پرسنلی ایسی بہت ساری خواتین سے میں ملی ہوں جن کی 2-3 شادیاں ہوئی ہیں اور 3 بچے ہیں اور وہ شوہر کے پاس چھوڑے ہوئے اور وہ موو آن کر رہی ہیں. سو خلیل صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے جو ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ نے بھی؟ میں اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے آپ کو عرض کروں گا. پہلی بات، وہ عورت مارچ کو کے نام کو فیور کرتی ہیں، which I totally disagree. میرا ملک آلریڈی کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے؟ 72 تو آپ نے پتہ ہے 172 ہو چکے ہیں آپ. اس کے بعد آتے ہیں ہم ایچیسونین، پنجابینز، راوینز. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ آلموسٹ ریلیجس سیکٹس ہے. یہ بھی فرقے ہو گئے بالکل. پھر جاٹ ایسوسیشن، ارائی ایسوسیشن، گجر ایسوسیشن، مغلز ایسوسیشن، فلاں ایسوسیشن، فلاں ایسوسیشن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سماج کو بٹوارے کی اس دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے جہاں اب یہ کسی دن باؤنڈیڈ والز میں چلے جائیں گے اور ان کے پاس اپنے ہتھیار ہوں گے. ہاں، آپ سمجھتی ہیں یہ قبیلوں کا نظام تھا. اب 54% اگر بقول ڈاکٹر صاحبہ کے آپ کی خواتین ہیں تو آپ میجورٹی میں. 1 منٹ، 56% اب ہو گئی ہے. میں 54% پر ہی راضی ہوں. 54% اگر آپ کی ویمن ہیں اور وہ اپنا مطلب میجورٹی ایک اپنے ایسوسیشن بناتی ہیں عورت مارچ یا عورت رائٹس کے لیے،
तो इसका मतलब है आप थूक रही हैं मिनॉरिटी के मुंह के ऊपर, तो वो भी बनाएं, एक नया बंटवारा शुरू हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार आपको अर्ज करूं, हम मर्दों ने सदियों औरत को उसके राइट की आगाही नहीं होने दी। अब जब हम इस बात पर तैयार हुए हैं तो औरतों ने एक इंतहाई बेवकूफाना अमल शुरू किया कि वो मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही हैं। अरे भैया, पहले आप बैठ के अपने हुकूक तो आइडेंटिफाई करो। बहुत अच्छा। आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांगोगे, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये हकूक जो है इवॉल्व कहां से किया? ये आइडिया ऑफ गेटिंग योर राइट्स, वो बाहर के करिकुलम से। आप समझिए डॉक्टर साहबा, सुनिए, ये इतनी नंगी हकीकत है और शर्मनाक है। पिछले 20 सालों में अमेरिका और यूरोप ने सोशल साइंसेज पर पाकिस्तान को जितने भी स्कॉलरशिप दिए हैं सब लड़कियों को दिए हैं, जी। और उनके जितने एमफिल और पीएचडी के थीसिस हैं वो एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान है, रिटन ऑन वॉल। ये वो पनीरी हैं वो जो बेचते हैं, और वो आके वो वाले राइट्स जो वहां भी उनको औरतों को नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, वो यहाँ आके जितनी डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में है, आपकी सोच है दुनिया में किसी वहां पता नहीं इसको काट देते हो, तो फैक्ट को काटना बंद करो। वहां तो प्यार से भी औरत को बेच के बुलाते हैं। हम तो एहतराम करते हैं यार, आप उस एहतराम को गाली दे रहे हो। आप पिदर शाही निजाम की बात कर रहे हो, आप बाप को गाली दे रहे हो। क्या आपको याद नहीं है अपने बाप? सारों के बाप तो नवाब नहीं थे, हम तो उन्हीं बापों की औलाद है ना, जो मोटरसाइकिलों पे 3-3 बेटियां बिठा के सुबह स्कूल कॉलेज और वहां पहुंचाते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, फिर वो सारी ट्रैफिक की धमा चौकड़ी से निकल कर रात को वापस आते हैं, और अगले दिन उन्होंने फिर दफ्तर की तैयारी करनी है। कोई फिर वो बच्चियों को पढ़ाते भी बैठ के, क्योंकि दे कांट अफोर्ड। उस बाप को गाली देंगे आप अमरूद के दरख्त पर उगी हुई हैं। नहीं खलील साहब, नॉट एवरीवन ना, नॉट एवरीवन। मैं इस बात से यहाँ पे कहूंगी कि सब नहीं। हम अगेन वो वाली बात कि हम अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने मर्द को बहुत इज्जत देते हैं। अगर 10 या 1100 1200 का एक क्राउड निकलकर किसी मार्च को गलत मुझे तो क्या नाम है इनका? नबीहा। मैं अभी प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है किस वजह से आता है? आप तो खातून हैं, आपको नहीं पता लड़की की अपनी मर्जी से शादी हो जाए ना, अगर वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करे तो मुझे कहिएगा। टोटली एग्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लड़की से जब उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। ये हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को बापों को बैठ के अवेयरनेस देनी होगी। कितनी प्यारी आपने बेसिक राइट की बात कर दी, जिससे सारे सर यहाँ पर भी कि जो मर्जी ना पूछने वाला भी तो घर का सरबरा या भाई होगा ना। माँ तो हमारे बच्ची के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हम आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस देते हैं। हम तो दूसरी धमा चौकड़ियों में चले गए हैं, दूसरे मसाइल में आपकी बातें शुरू हो गई, बजाय इसके कि आप इसको टारगेट करते और ये वाला मसला हल हो जाता तो मेरा ख्याल है बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों की दुकानें भी बंद हो जाती। आगे नहीं चल रही है कमर साहब। नहीं खलील साहब, वो नहीं, मैं आपको सही बोल रहा हूं। लोग आते हैं साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन फिर कोई और इशू होते हैं और उसमें आप पता है आप भी उनके दुख सुन के तकलीफ में जाती है। जी we go You through being a woman, आपको तकलीफ और बहुत सारे। मैं चाहता था ऐसे कोई इश्यूज लेके आते लोग जिस पर आपको हंसी आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसमें हमने कई लड़कियां तो ऐसी होती जिनको शाम को बताया जाता है कल तेरा ब्याह है जी फलाने दे नाल। ये जुर्म है, ये वो गुनाह है जिसकी सजा इवेंचुअली माशरा भुगतता है। मैं अभी किताब लिखूंगा, कुछ चीजें मैं यहां बयान नहीं कर सकता। आई विल डिफाइन गुड वीमन, अच्छी खातीन जो माशरे के ब्रेकअप का बाइस बनती हैं। सर अच्छी खातून जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट इज स्नैच्ड एंड गुड मैन टू। देखो एक बात याद रखो, मर्द के बारे में ना बहुत पहले एक कोटेशन आ गई थी कि मर्द सराहने का सप होता है। आई डोंट बैंक ऑन इट। अच्छा मान लो प्लीज, मैं मर्द हूं बैठा हुआ, मैं हदीसों के बाद मानता हूं इस बात को। मर्द को सिर्फ सच्चा इश्क रोकता है,
ورنہ مجھے ایک دن میں بیٹھا ہوا یہ بات میں بھی میں سناؤں آپ کو قصہ. میں اور سلطان آپا بیٹھے ہوئے تھے. کہتی خلیل تم مردوں کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ میں نے کہا مجھے بتائی تو صحیح, میں نے عورت کے خلاف کب لکھا ہے؟ نہیں تم مرد کے خلاف کیوں نہیں لکھتے؟ میں کیا لکھوں, گالی دیتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. کہتی نہیں دیکھو. میں نے کہا کیا کرتے ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں. میں نے کہا دوسری چھوڑیے, وہ تیسری چوتھی کر لیتے ہیں. کرتے کس سے؟ عورت سے. تو نہ کر دو. آپ نہ کر دو, ہم نہیں کریں گے بھائی. بالکل. آپ دوسری اور میں آپ کو بتاؤں, جتنی فیمنسٹ ہے اس میں سے آدھی کو ڈیٹا میں جانتا ہوں, سب نے کسی عورت کا حق مارا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات نبیہہ, جب ان کا ڈرامہ میرے پاس تو ہٹ ہوا تو مجھے تھوڑا سا اس پہ شکوہ آیا, اور میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس پہ شکوہ کیا اور خلیل صاحب سے بھی کیا. میں نے کہا جو اس بے وفائی کی سزا آپ نے کم دی, یہ میں تھوڑا سا تاکہ ایک عبرت بناتے, تاکہ کوئی عورت بے وفائی کرتے ہوئے کل کو ڈرے بھی, چیٹ کرتے ہوئے اسپیشلی اس میں جو کہنے لگے یہ تو ایک وہ کہنے لگے کہ جب عورت یا مرد کو پچھتاوے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے, لیکن یہ بھی تو یہاں پہ خلیل صاحب پچھتاوا, جس عورت کا جو ٹارگٹ تھا اس نے وہ اچیو کیا, اس نے پیسہ اچیو کیا, پہلے سے بھی لیا دوسرے سے بھی لیا. یہی تو سمجھانا تھا, ظرف کو پیسوں سے مت ناپیے, عزت کو معیار کو پیسوں سے مت ناپیے, آپ خسارے میں چلے جائیں گے.